اچھا ایک بس میں اور بات کرنا چاہوں گا جسٹ ٹو وائنڈ اپ تھنگس کہ کسی نے پتہ لگانا ہو میرے پہ جادو ہے کہ نہیں ہے تو اس کے سمٹمز کیا ہیں؟ علی بھائی سب سے پہلے تو ہم مختصر یہ ذکر کریں گے کہ جو معاشرے میں جادو چیک کرنے کے طریقے بتائے جاتے ہیں. جی مختصر یہ ہے کہ کچھ لوگ تو قمیض ماپ کے چیک کریں گے. قمیض چھوٹی ہوگی بڑی ہوگی، چھوٹی ہوگی تو جادو ہے، بڑی ہوگی تو سایہ ہے. صحیح. ہم نے اس پہ ایک پروگرام کیا بھی تھا اور کافی لوگوں نے دیکھا. کچھ لوگوں نے اس پہ اپنے نظریات بھی پیش کیے. انہوں نے کہا دیکھیں علی بھائی نے تو ہاتھ میں قمیض پکڑی ہوئی تھی، زمین پہ رکھ کے ماپنا تھا. چلیں چھوڑیں اس بات کو بھی. ایسے لوگوں سے سوال ہے اگر میری قمیض 20 انچ کھلی ہے اور جادو کے ساتھ سکڑ جاتی ہے، ایک بار دم کرے 2 انچ سکڑ جاتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ 5 بار میں دم کرواؤں گا تو میری تو ساری کی ساری قمیضیں جو ہے نا وہ 10 انچ کی رہ جائیں گی. میں تو کپڑے ہی نہیں پہن سکوں گا. ٹھیک ہے، کامن سینس کی بات. کچھ لوگ آپ کی بازو پہ نشان لگائیں گے، نشان لگا کے اس کو بھی ماپ لیں گے ایک بار اس کے ساتھ، بعد میں چیک کریں گے وہ بڑی ہو جائے گی. اچھا اب کہتے دیکھیں میری بازو بڑی ہوگی. ایسے بھائی کو چاہیے کہ تھوڑا سا سینس سے کام لے. اگر اس کے بازو ہے 20 انچ کی تو اس کا مطلب ہے کہ اگر جادو ہو تو بازو بڑی ہو جاتی ہے، تو 5 دم کروائے گا تو اس کی بازو تو ماشاءاللہ 5 انچ 10 انچ اور بڑی ہو جائے گی. صحیح. یہ سارا بیوقوف بناتے ہیں. تو یہ اس طرح کے جو طریقے ہیں نا وہ سارے غلط ہیں. لوگ اس طرح کے طریقوں سے چیک اپ کرواتے ہیں. جب وہ بتاتے ہیں نا کہ آپ کی تو قمیض چھوٹی ہوئی پھر پینک ہو جاتے ہیں. ایک بھائی تو ایسا بھی میں گھر میں گیا تو ان کے گھر میں علاج کرنے کے لیے عمل آیا. کہتے ہمارے اوپر جادو ہے. میں نے کہا آپ کو کیسے پتا چلا آپ پہ جادو ہے یا نہیں؟ تو کہتے ایسے پتا چلا کہ عامل صاحب ہمارے گھر میں ہے. وہ روم میں جاتے تھے اپنی، انہوں نے بازو قمیض اوپر کی ہوئی تھی تو اس طرح کر کے دیکھتے تھے ہر روم میں جا کے. تو کہتے ہم نے پوچھا یہ آپ کو کیسے پتا چلتا ہے؟ کہتے جس روم میں جا کے میرے وہ بال کھڑے ہو جاتے ہیں نا بازو کے، اس روم میں جین ہے. میں نے کہا بڑا تھرمامیٹر تھا وہ آدمی کا. میں یہاں کنسیپٹ سمجھانا مجھے دل کر رہا ہے لیکچر دوں اسٹیٹک الیکٹریسٹی پہ. اینی وے ٹھیک ہے. تو میں نے کہا بڑا وہ بھائی تھرمامیٹر تھا، اس طرح کر کے بتا دیتا. یہ سارے نفسیاتی حربے ہیں. کچھ لوگ پانی پلا کے آپ کو چیک کریں گے، کڑوا میٹھا، یہ بھی کوئی اس کا شریعت سے تعلق نہیں. زیادہ تر نفسیات سے آپ کو ان چیزوں کی بنیاد پہ خوفزدہ کر دیا جاتا ہے، پریشرائز کر دیا جاتا ہے. اب سمپل ہے کہ کچھ لوگ، ایک بڑی مزیدار علی بھائی بات کہ کچھ لوگوں میں ایک پیشنٹ نے بتایا کہ ایک خاتون سے ہم علاج کروا رہے ہیں، انہوں نے بتایا جادو. میں نے کہا ان کو کیسے پتہ چلا؟ کہتے ان کے اندر ایک نیک بزرگ حاضر ہوتے ہیں. اچھا. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتے وہ بیٹھی ہوتی ہیں، ان کے اندر ایک جن آ جاتا ہے، وہ بہت نیک ہے. اب وہ حاضر ہو کے پھر چیک کر کے بتاتا ہے. تو بہت اچھے ہیں جی، نیک لوگ ہیں. میں نے ان سے سوال کیا، میں نے کہا چلیں ایک میرے سوال کا جواب دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پہ کھڑے ہونے والے ابھی جو امام کعبہ ہیں، آپ مانتے ہیں کہ سب سے دنیا میں نیک آدمی کیا ان کو شریعت اجازت دیتی ہے کسی غیر محرم خاتون کو ہاتھ لگائیں؟ کہتے نہیں. تو میں نے کہا وہ نیک بابا جی جن کون سے ہو سکتے ہیں کہ غیر محرم خاتون کے اندر حاضر ہو کے باتیں کر رہے ہیں؟ وہ کیسے نیک ہو سکتے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ پورے جسم میں داخل ہو گئے، پورے جسم میں داخل ہو گئے نا. تو وہ کیسے نیک ہو سکتے ہیں کہ ایک نیک بابا جی ایک خاتون کے اندر حاضر ہوتے ہیں، بڑے نیک ہیں، غیر محرم کے اندر حاضر ہوئے ہیں جی، ابھی بھی بڑے نیک ہیں، وہ حاضر ہو کے بتا رہے ہیں جی آپ پہ جادو ہے. کس طرح کی باتوں پہ لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں. تو اس طرح کی بیوقوفیوں سے لوگ جا کے اپنا چیک اپ کرواتے ہیں غلط لیبارٹریوں سے. شریعتاً کیا سمٹمز ہیں علی بھائی؟ شریعت نے کوئی سمٹمز ایسی نہیں بتائی جادو کی. اگر ہم شریعت کو تھوڑا سا اسٹڈی کی طرف لے کے جائیں، حدیثوں کو پڑھیں، تو ہمیں یہ بات علی بھائی سمجھ لگتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو جادو ہوا تھا تو تھوڑا سا بھولنے لگے تھے. تو لوگ کچھ فتویٰ نہ لگا دیں، وہ دینی معاملات میں نہیں، دنیاوی معاملات میں. صحیح. اچھا اس سے یہ ہے کہ جس پہ جادو ہوگا نا اس کے حافظے کا ایشو بنے گا. اچھا بیمار ہے، جاتا ہے رپورٹس کروانے کے لیے، بیماری ہونے کے باوجود رپورٹس ساری کلیئر آئیں گی. صحیح. اچھا ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو جائیں گے اچانک. شام کے وقت اسے گھبراہٹ اور بے چینی ہوگی شام کے وقت اکثر، اور بال اس کے ایکسٹرا گرنے شروع ہو جائیں گے. اچھا سوری ایڈ کر دوں، سارے سمٹمز اکٹھے ہونے چاہیے، یہ نہیں کہ ایک آدھا ہے. جیسے گھبراہٹ انگزائٹی کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے. جی بالکل. تو یہ اکٹھے سارے بالکل صحیح. اچھا اس کے علاوہ علی بھائی آپ کو مایوسی ہوگی، پریشانی، ہر چیز آپ کے پاس اللہ کی نعمت موجود ہے، اس کے باوجود آپ مایوس ہوں گے، زندگی بے مزہ ہو جائے گی، آپ کو کوئی چیز اچھی نہیں لگے گی. اور جادو کا سب سے پہلے جو اٹیک ہوتا ہے آپ کے اسٹمک پہ ہوتا ہے. آپ کا اسٹمک کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. جیسے اسٹمک کام کرنا چھوڑتا ہے، کھانا ہضم نہیں ہوتا تو آپ
اس کے بعد کیا ہوتا ہے انگزائٹی ہونا شروع ہو جاتی ہے, ویکنس ہوتی ہے. اچھا اس ٹینشن کے ساتھ کیا ہوتا ہے, آپ کی نیند اڑ جاتی ہے, اعصابی سسٹم ڈسٹرب ہوتا ہے. جب آپ کا اعصابی سسٹم ڈسٹرب ہوگا, یہ ساری سمٹم جو ہے کوئی شریعت نے نہیں بتائی, یہ ہم نے اپنے تجربات سے اخذ کی. لیکن آخر پہ اس کے میں یہ کہوں گا, یہ جتنی میں نے سمٹمز بتائی ہیں اسلام میں نہیں ہیں, یہ میرے تجربے میں ایک ماہر معالج ہی بتا سکتا ہے. یہ نہیں کہ کوئی سمٹم سن کے گئے, نہیں میرے اوپر تو ہے نا, عثمان بھائی نے کہا یہ سمٹمز ہیں, میرے اوپر تو جادو ہے, نہیں, وہ بھی ایک معالج ہی آپ کو کنفرم کر سکتا ہے, کر کے ہی بتائے گا کہ کنفرم ہے کہ یہ انگزائٹی ہے, ڈپریشن ہے, سٹریس کی وجہ سے ہے, یا جادو نظر بد کی وجہ سے. خود ہی نہیں گھر میں بیٹھ کے سوچیں. بالکل ٹھیک. تو باقی یہ جو لوگ ٹریٹمنٹ کے لیے جاتے ہیں, کوئی ایسا دنیا میں پیمانہ ابھی تک ایجاد نہیں ہوا جس سے کنفرم پتہ چل جائے آپ پہ جادو ہے. تو اس لیے پینک ہونے کی ضرورت نہیں, خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں. یہ چند سمٹمز ہیں. اصل چیز ہے صبح شام کے اذکار, مسنون دعائیں, اللہ سے تعلق جتنا مضبوط ہوگا, توکل جتنا اسٹرانگ ہوگا, جن انشاءاللہ اتنا ہی دور بھاگے گا. یہ بس خلاصہ کرتے ہوئے یہی سوال میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کوئی آسان ترین اذکار روزمرہ کے وہ کیا ہیں جو اتنا اسٹرانگ ہو, ایک عام آدمی نظر بد سے بھی اور یہ ان افیکٹ سے بھی بچ جائے, آسان عمل. علی بھائی صبح شام کے اذکار ان کے متعلق تو تقریباً لوگ جانتے ہی ہیں. بے شک. ایاک نستعین کے نام سے بھی آپ کو پلے اسٹور سے مل جاتی ہیں. صبح شام کے اذکار, کوئی بھی آپ اذکار والی بک خریدیں گے اس میں صبح شام کے اذکار, وہ مختصر وظائف ہوتے ہیں, وہ کرنے کے ساتھ ساتھ ایک بڑا بہترین عمل ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کیا کرتے تھے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں, بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی رات کو بستر پہ لیٹتے, سونے سے پہلے آخری 3 کل 3 مرتبہ پڑھتے. ٹھیک ہو گیا. آخری 3 کل 3 مرتبہ پڑھتے. اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, سورۃ اخلاص, سورۃ الفلق, سورۃ الناس. اچھا 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک ماریں اور پورے جسم پہ دم کریں پاؤں تک. اچھا اس کے 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ 3 بار پڑھ کے پھونک ماریں اور جسم پہ دم کر لیں. اور دوسرا طریقہ جو مجھے سمجھ لگا اس حدیث سے, وہ یہ ہے کہ 1 بار اخلاص پڑھیں, 1 بار فلق پڑھیں, 1 بار ناس پڑھیں, ہاتھوں پہ پھونک مار کے دم کریں, پھر 1 بار اخلاص, 1 بار فلق, 1 بار ناس, پھر دم کریں. یعنی 3 بار ہی ہاتھوں سے دم ہو جائے گا اور 3 بار ہی صورتیں مکمل ہو جائیں گی. یہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کیا کرتے تھے. صحیح. تو یہ اگر ہم عمل شروع کریں گے, اگر نظر لگی ہوئی ہے انشاءاللہ وہ اتر جائے گی. تھکاوٹ, میرا تجربہ ہے علی بھائی, جس دن رہ جائے نا میری تھکاوٹ نہیں اترتی. جب میں یہ عمل کر کے سوتا ہوں, میری تو دن کی ساری تھکاوٹ چند گھنٹوں میں اتر جاتی ہے. تو مسنون عمل ہے. تو آخری 3 کل رات کو ہر شخص کو پڑھ کے سونے چاہیے. انشاءاللہ آدھے جادو جن تو ویسے ہی بھاگ جائیں گے. اور اپنے آپ کو ہر پیشنٹ کو ساتھ پازیٹیو رکھنا ہے. اذکار دعائیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے مضبوط تعلق, مائنڈ سیٹ پازیٹیو ہونا بہت ضروری ہے. اور وہ لا آف اٹریکشن بھی ہے نا ایک سائیکالوجی میں, کہ جو آپ کی سوچ ہوگی وہی چیز آپ اٹریکٹ کرو گے. پازیٹیو ہو تو پازیٹیو لوگ اور پازیٹیو خیالات اور پازیٹیو چیزیں اٹریکٹ کرو گے. نیگیٹو ہو تو نیگیٹو لوگ ہی اٹریکٹ ہوں گے آپ کی طرف, نیگیٹو خیالات. لیکن یہ جو آپ نے بات سائنس کے حوالے سے کی ہے, اس پہ لوگ اعتماد کر لیں گے. میں ایک حدیث سناتا ہوں, دیکھیں اس پہ نہیں لوگ کرتے. حدیث قدسی ہے, اللہ خود فرماتے ہیں, انا عند ظن عبدی بی, میں بندے کے گمان کے مطابق ہوں. ان ظن خیرا فلہ و ان ظن شرا, اچھا سوچے گا تو اچھا ہوگا, برا سوچے گا تو برا ہوگا. زبردست. تو بات سوچ پہ ختم ہوتی ہے. اللہ ہمیں سوچ پازیٹیو ہو جائے دے عثمان بھائی, اور اللہ آپ کی حفاظت کرے. آپ آج کے دور میں جب اتنے غلط لوگ بیٹھے ہوئے اس فیلڈ میں, آپ ایک جہاد کر رہے ہیں, اللہ آپ کی حفاظت فرمائے. آپ بھی اذکار کریں, حفاظت کی بڑی ضرورت ہے, کیونکہ یہ شیاطین بھی سن رہے ہیں. ظاہر ہے وہ بھی انسان کے دشمن ہیں, اور جو لوگ 2 نمبریاں کر رہے ہیں, اللہ انہیں ہدایت دے. آمین. اللہ انہیں سیدھے راستے پہ لائے, اور لوگوں کو بھی ہدایت دے کہ وہ علم حاصل کریں, عقیدہ مضبوط کریں. بہت پریشان ہیں لوگ, اللہ ان کی پریشانی آسان فرمائے. لیکن ان کی بھی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ پریشانی خود اپنے اوپر مسلط انہوں نے بہت سی وجوہات کی ایسی کی ہے. جزاک اللہ عثمان بھائی, بہت اچھا لگا ہمیشہ کی طرح. انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی رہے گی. اپنا خیال رکھیے گا. بارک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.